پیلی لکیر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ پیلی لکیر یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت لبنان کے اندر اسرائیل وہی ماڈس آپرینڈی اپنا رہا ہے جو غزہ کے اندر انہوں نے ایک یلو لائن بنا کے قبضہ کر لیا تھا غزہ کو، ایک ڈی فیکٹو طور پہ ابھی بھی وہاں پہ کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اس میں یہی قبضہ انہوں نے لبنان کے اندر کیا ہوا ہے۔ اور پیلی لکیر کے ساتھ یعنی یہ یلو لائن اس کو کہتے ہیں کہ یہ پورا جو حصہ ہے یہ بفر زون ہمارا ہے، جو ایسٹیمیٹس ہیں 7 سے 8 کلومیٹر تک لبنان کے اندر، جہاں پہ 2500 سے زیادہ شہادتیں ہیں، وہاں اسرائیل ابھی بھی سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں نے انٹروڈکشن میں ایران اور امریکہ کے مابین گفتگو جو ابھی تک نہیں ہو رہی ہے اس پر اپنا ون لائنر کیوں نہیں دیا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات ہو رہے ہیں واشنگٹن کے اندر، اور وہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں جو کہ سیز فائر دی سورس کے لیے ہے، جو کہ بائی دا وے بار بار اسرائیل کی خلاف ورزی اس میں بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب ہو یہ سکتا ہے کہ مزید پھر مذاکرات جو ایران اور امریکہ کے مابین جو اب تک ہونے تھے جو نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو جائیں۔ تو اب کی سچویشن میں یہ بات ہے، کل کی ڈیولپمنٹ کو آپ دیکھیے کہ جو لبنان کے اندر ہونے والی ہے، اسی وجہ سے میں نے پیلی لکیر جو کہ یلو لائن ماڈس آپرینڈی جو اسرائیل کا ہے جو قبضہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ایک کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق اس کا رکھا، اور پھر کل کا مذاکرات میں نے مینشن کیا ہے جو واشنگٹن میں امریکہ میں ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں ایران امریکہ کے مابین جو مذاکرات اسلام آباد کے اندر ہونے ابھی جو ہیں وہ اس کے حوالے سے ان لیمبو ہے، یعنی یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی 2 گھنٹے پہلے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ طاہر صاحب نے کہا ہے کہ ایران سے تک کوئی باضابطہ جواب نہیں آیا ہے، اور 4:30 بجے بلکہ 4:50 پہ صبح کے بدھ کے روز یہ ڈیڈ لائن، یہ جو سیز فائر ہے یہ ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے کوئی فارمل کوئی اناؤنسمنٹ آ سکتی، ہو سکتا ہے میرے پروگرام کے دوران آ جائے، ہو سکتا ہے میرے پروگرام کے بعد آ جائے، اور 5 بجے تک کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ آج اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان میں امریکی جو چارج دے افیئرز ہیں نیٹل اے بیکر سے، ان سے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ سیز فائر کی ایکسٹینشن ہو۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ میرے بیپرس دیکھتے ہیں، میرے پروگرام میں بھی میں نے اس بات کو مینشن کیا کہ پاکستان اب یہی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے سیز فائر میں ایکسٹینشن ہو جائے، کیونکہ ایرانی جو وفد ہے وہ فی الحال اس نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور ابھی کی خبر یہ ہے وائٹ ہاؤس کے جو آفیشلز ہیں یہ بیان دے رہے ہیں، اور ایک CNN کی کورسپونڈنٹ ہے جو وائٹ ہاؤس میں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی ایکس پہ پوسٹ کیا ہے کہ JD وینس صاحب ابھی تک واشنگٹن سے نہیں نکلے ہیں، وہ واشنگٹن سے نہیں نکلے ہیں اور کوئی ایڈیشنل فارن پالیسی کی میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں۔ This signifies that the talks may not be happening tomorrow، ابھی تک کی جو سچویشن ہے، مگر امپورٹنٹ یہ ہے، ضروری یہ ہے، اہم یہ ہے کہ اس جنگ بندی میں توسیع ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب کے بیانات میں تضاد ہے، پہلے وہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی ایک بہترین ڈیل ہونے والی ہے، پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ڈیل نہیں ہوگی، ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ آ جائے مذاکرات میں، ورنہ ہم بمباری ایران میں شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت ٹرمپ صاحب کے متضاد بیانات جو ایک ہی سینٹنس کے اندر یا ایک ہی آپ سمجھیے ایک ہی سطروں کے اندر 2 مختلف بیانات ہوتے ہیں، اور ہمارے جو نیوز ایڈیٹرز ہیں جو خبریں بناتے ہیں یا جو کانٹینٹ رائٹرز ہیں جو کہ سب ایڈیٹرز ہیں، وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا ہیڈ لائن دیں۔ دس از کوائٹ انٹرسٹنگ فار دیم، وہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی انسان ایک ہی منٹ میں 2 مختلف باتیں کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے سچویشن جو ہے بہت ٹرکی ہے، اس پہ کوئی حتمی بات کرنا مشکل ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ بھی صحیح خبر نہیں ہے، اگر میں کہہ دوں مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ فیکٹس جو میرے سامنے ہیں اس کے برخلاف ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کل سیز فائر ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے اور بالکل کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے امریکی چارج دے افیئر نیٹل اے بیکر سے، اور اس سے پہلے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بھی ان کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں کوششیں کی جا رہی ہیں کسی طرح سے یہ سیز فائر ہولڈ کرے جو ابھی تک فریجائل ہے، اور اگر مذاکرات نہیں ہوتے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاکرات کولیپس ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے آگے ہو جائے۔ اسی وجہ سے میں نے لبنان کا ایشو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور لبنان کے اندر اچھا یہ بھی اب نہیں پتا کہ ایران کے بیسک مطالبات کیا ہیں، کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز پہ ان کی اجارہ داری کو قبول کیا جائے، یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب کی جو سخت بیانیاں ہیں ان کے خلاف متضاد بیانات ہیں اس میں کچھ استحکام ہے، میں استحکام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حتمی طور پہ
لبنان کا فیصلہ ہو جائے سیز فائر کا. اگر اسی وجہ سے میں نے انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے لبنان کا سیاق و سباق رکھا ہے تو ہو سکتا ہے, دس از مائی اسیسمنٹ اینڈ دس کین بی ٹرو اینڈ دس کین ناٹ بی ٹرو. دیکھیے ہم کوئی پیشن گوئی کرنے کے ماہر لوگ تو نہیں ہیں, لیکن ہم آپ کے سامنے تجزیہ رکھ رہے ہیں کہ لبنان میں کوئی بھی اگر مثبت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایسے اس مذاکراتی عمل پہ پڑے گا. تو لہٰذا اگر کل رات تک یا جمعرات تک کوئی خبر بنتی ہے تو ہو سکتا ہے مذاکرات آگے بھی ہو جائیں, کیونکہ ابھی تک ایرانی وفد نہیں نکلا ہے. رپورٹڈلی عطا اللہ تعالی صاحب نے کنفرم کر دیا ہے کہ کوئی واضح جواب ان کی طرف سے نہیں آیا ہے, اور پھر وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی, ان کے آفیشل کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ اس وقت واشنگٹن میں ہی موجود ہیں اور کوئی دوسری میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں. تو لہٰذا fingers are crossed, we are not going to speculate because this is a matter of a national interest, but at the same time the world peace is at stake. اور 4:30 بجے صبح پاکستان کے بلکہ 4:50 پہ یہ سیز فائر ختم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے 12 بجے 1 بجے کوئی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ہے تجزیہ, یہ ہے میں آپ کے سامنے ایک معتاد گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیں جوائن کر چکی ہیں نائلہ چوہان صاحبہ, ایمبیسڈر, فارمر ایمبیسڈر رہ چکی ہیں. بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ. یہ بتائیے گا اب کی صورتحال میں 10:15 غالباً ہو رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کل ہوں گے پرسوں ہوں گے, لیکن یہ پتہ ہے کہ ایرانی وفد نے ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دیا ہے اور جے ڈی وینس صاحب جو ہے واشنگٹن سے نہیں نکلے ہیں. تجزیہ یہ ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریقین اپنے لیوریجز کو مزید مستحکم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس سے اگری کر رہی ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے؟ صرف لیوریجز کی بات نہیں ہے. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام. The situation is very complex, اور اگر وہ نہیں مطلب کنفرم کر رہے participation تو leverage is one of the elements, but it is more than that. کیونکہ گیم جو ہے وہ بہت بڑی ہے. اس صرف ایران امریکہ کی, اسرائیل بھی, اس میں چین بھی ہے, اس میں 10 اسٹیٹس بھی ہیں. تو اتنے سارے پلیئرز ہیں اس میں کہ I don't think you can give any simplified response to it. اس میں کوئی سمپلیفائڈ آنسر نہیں ہو سکتا ظاہر صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے, مثال کے طور پہ کل وزارت خارجہ کے جو اسپوکس پرسن ایران کے اسماعیل باقری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اب میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم جائیں گے. پھر ہمیں کچھ لیکچرز ملتے ہیں میڈیا والوں کو, کچھ فورن ڈپلومیٹ سے, فورن ایکسپرٹس, انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ سے, کہ یہ دیکھیے یہ ایک طریقے سے دونوں ممالک کی لیوریج ٹیکٹکس ہیں یہ, اور وہ انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے ذریعے سے. تو لہٰذا وہ کنفیوژن بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ فلیش نکال سکیں ڈیورنگ دا ٹاکس. لیکن پھر اب تک کی خبر یہ ہے کہ آج یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے, اور پھر یہ بھی توقع ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایرانی وفد آ جائے 3-4 گھنٹے کے اندر, وہ بھی آ جائیں گے, لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. تو غالباً ممکنہ طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میں سوال کو بہت متعدد ہو کے فریم کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید مذاکرات کے لیے سنجیدگی کا عمل نہیں ہے دونوں طرف سے. نہیں, مذاکرات کی سنجیدگی تو ہے دونوں طرف, اور دونوں اطراف جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے اندر اور ایک پلیئرس ہیں کہ یہ اب دیکھیے نا, جس کا پہلے وہ ڈیلیگیٹ بھیجتے تھے تو اس میں جیریڈ تھا اور وٹکاف تھا. ایران نے انکار کر دیا کیونکہ جیریڈ جو ہے ان کے والد فارمر پریزیڈنٹ ہے تک سے. AIPAC is American Israeli plan of action, which is the lobby, Israeli Jewish lobby in America. تو اس کے بیٹی اب ادھر سے امریکہ کی ڈیلیگیٹ کر کے بھیج رہے ہیں, بے شک وہ آپ کا داماد ہے, تو دوسری سائڈ کس طرح اس کو دیکھیں. اب ایرانی ڈیلیگیٹ تو وہ سارے تیاری کر کے آئے تھے. جے ڈی جو تھے وہ کسی اور مسئلے میں انہیں اٹھا کے یہاں لایا گیا, تو ان کی تیاری اس طرح کی نہیں تھی. اور پھر کہتے ہیں گفتگو میں اور بھی مناسب تھے جو کہ ٹاک کو ڈسکس کر رہے تھے. تو اس وہ پلیئرز نہیں, تو آپ کے نزدیک آپ کا یہ گمان ہے کہ جو جیریڈ کشنر ہیں وہ کہیں ایران کے لیے رکاوٹ ہیں, کیونکہ اطلاع یہ ہے یا بہت سے لوگ میڈیا پہ یہ انہوں نے بات کی ہے, مجھے نہیں پتا کنفرم ہے یا نہیں ہے, کہ ان کی کچھ باتیں ہو رہی تھی کہیں اور, اب پتہ نہیں کہاں وہ گفتگو کر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے شاید رات تک مذاکرات کا دوسرا پروسیس کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آتی,
لیکن غالباً کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کشنر صاحب ہیں، ٹرمپ صاحب کے جو داماد ہیں، ان کی کہیں گفتگو ہو رہی تھی اور لوگ یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ان کی گفتگو غالباً اسرائیل میں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے یہ مذاکرات رکے تھے. اسی وجہ سے ان کو عدم اعتماد ہے ایرانی قیادت کو اس وقت. I suppose it's a very important element. آپ نہیں فراموش کر سکتے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اور پھر ان کا ڈاٹا میں کیا رول، مٹکاف کا کیا رول ہے. سو اس وجہ سے اگر ایران اس کے بارے میں محتاط ہے تو دے ہیو اے گڈ ریزن فار اٹ. لیکن یہ بات اس کی زیادہ ہے کی اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر بلاکیج. آپ دیکھیے کہ امریکہ نے جو ہے اس کو سیز فائر کو وائلیٹ کیا ہے، اور اب میرا کسی وائلیشن تو ہوتا ہے امریکہ وائلیٹر ایران ہے، اور پروبیبلی وائلیٹ کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے ناظرین. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی چیزیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اب تک کی اطلاع کے حساب سے دیکھیے جو رپورٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں. پھر سے بار بار دہرا رہا ہوں کہ عطا اللہ طاہر صاحب نے، حکومتی ترجمان نے، وفاقی وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ ایران کی وفد کا ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں آیا کہ مذاکرات میں آ رہے ہیں. اور پھر وائٹ ہاؤس کے آفیشیل سے کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس صاحب واشنگٹن سے نہیں نکلے ہیں. پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں صبح آفس جانا ہے نہیں جانا، کچھ ورک فرام ہوم بھی کر رہے ہیں، کچھ بازار کھلے ہوئے بھی ہیں، کچھ نہیں کھلے ہوئے. تو سچویشن جو ہے پتہ نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال میں پھر یہ کہوں گا کہ مذاکرات ناکام نہیں ہو رہے ہیں. اور کل کے حوالے سے، لبنان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں، ڈسکشن ہے جو ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اس سے بھی کچھ راہیں پتہ چلیں گی کہ آگے کے حوالے سے کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ سوال میں آپ کے آخری رکھنا چاہوں گا آپ سے. پہلے صاحبہ، کیا ایران کی طرف سے اس بات پر اصرار ہے کہ ٹرمپ صاحب اپنی زبان صحیح کر لیں؟ کیونکہ کل کے مسعود پزیشکیان صاحب کے بیان سے جو انہوں نے ایکس پہ پوسٹ کیا ہے، اس سے یہی لگ رہا تھا کہ جو تھریٹننگ ٹون ہے امریکہ کی اور بلی کرنے کی جو ان کی ایک عادت ہے، وہ غالباً امپیڈمنٹ ہے. یا ایک اور سوال بھی میں آپ سے کر لیتا ہوں، کیا ایران کے اندر بھی کچھ ڈیوائڈز ہیں، یعنی یہ حکومت اور پاسداران کے مابین؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ نہیں، جہاں تک دراڑیں don't think so. I have lived in, I know that their institutions are very well entrenched اور they work in sync. تو وہاں پہ بہت جتنا آپ اور جگہوں میں دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا نائلہ چوہان صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ہم نے فارن افیئرس کے حوالے سے جو ملک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے، میرا کام ہے آپ کو انفارم کرنا، تجزیہ بھی کرنا میرا کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ قومی مفاد کا معاملہ ہے اور دنیا کے امن کا معاملہ ہے، تو ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. جو میں نے انٹروڈکشن دیا ہے اس کو آج جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو پروگرام، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر سے، اس کو سمجھیے گا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی میں حتمی بات کر رہا ہوں، کوئی انسان حتمی بات نہیں کر سکتا بھائی، کوئی انسان حتمی بات نہیں کر سکتا. لیکن ایک تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اس وقت کی سچویشن لگ رہی ہے مجھے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لبنان والا، جو کل جو مذاکرات وہاں پہ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگر وہ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو امپریشن یہ بنے گا، ایک تھوڑا سا ایک کھلا ماحول بنے گا. اور جو آج اور کل جو مذاکرات ہونے تو ہو سکتے ہیں جمعے کو ہو جائیں. تو ابھی مذاکرات کولیپس نہیں ہوئے ہیں، اٹس ان دا پروسیس. اسٹے ہوپ فل. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے دعوت دی ہے، زحمت دی ہے رضوان خانزادہ صاحب کو، جو کہ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. ان کے ساتھ موجود ہیں جلال خان صاحب، جو کہ ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا سے. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جلال صاحب، مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں ہیں ثالثی کی، اور دنیا بھر میں اس کا اعتراف ہو رہا ہے. کیا بہت ہی اچھا نہیں ہو جائے گا یہ کہ یہ جو آپ نے دنیا بھر میں جو پاکستان کی حکومت نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جو عزتیں سمیٹی ہیں، اس کا جو ہے ایک طرح سے جو ریفلیکشن ہے وہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں بھی نظر آئے، اور حکومت کے اوپر یہ نظر آئے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اور جو بھی ان کے مسائل ان کو حل کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور یہ جو آج جو اعزاز پاکستان کو ملا ہے
تو اس میں سمپل آپ کو آیت کوٹ کروں گا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ جو آج جس مقام پر پاکستان کھڑا ہے، الحمدللہ بینگ پاکستانی، ہم سب کو اس کے اوپر فخر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ کل تک ہم جو ہے ہماری جو کیا سٹیٹس تھی، اور آج جو ہے الحمدللہ پاکستان جو ہے جو سپر پاور آف دا گلوب ہے اس کی بیچ میں بیٹھے ہیں اور ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں irrespective آف دا ریزلٹ، چاہے ریزلٹ کچھ بھی آ جائے، لیکن صرف اور صرف یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہماری جو ہے ملک کی ایک اعلیٰ قیادت جو ہے، جو ملٹری لیڈرشپ اور سول لیڈرشپ جو ہے اس ثالثی کے کردار میں بیٹھی ہے اور اپنا پراپر ایک رول اور ایک ذمہ داری کے ساتھ رول ادا کر رہی ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی لیڈرشپ کو، اور میں امید یہ رکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہماری جو اندرونی سیاست ہے اور جو ہمارے جو کچھ ناراض گروپ ہے یا کچھ اپوزیشن گروپ ہے، ان کو بھی یہ سمجھ جانی چاہیے کہ بھئی جو پاکستان کی آج سٹیٹس ہے۔ میں آتا ہوں آپ کی جلال صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ رضوان خانزادہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ جو پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی ریاست نے ایک طرح سے دنیا بھر میں ہماری ایک عزت ہے، اور ایز اے پاکستانی سب کو خوشی بھی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی سیاسی اختلاف بھی ہو۔ کل ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے تعریف کی ہے پاکستان کے کنسٹرکٹیو رول کی، گو کہ پھر اس کے اندر یہ بھی بات کی گئی کہ جو بانی پی ٹی آئی کے دور میں جو کوششیں کی گئی تھیں دوحہ پیس ایکارڈ کو لے کے اور بہت سارے حوالوں سے لے کے جو ان کا ایک کردار تھا، کرتارپور پہ وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر پاکستان عمران خان صاحب نے یہ ساری کردار ادا کی ہے۔ بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے اگر اس وقت کچھ اچھا ہو رہا تھا اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے، اور اس وقت اگر اچھا ہو رہا ہے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ آپ میری بات سے متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ جناب۔ جس طرح میرے یہ بھائی جلال خان صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو کون سا وہ شخص ہے جو اپنی فوج کو خراج تحسین پیش نہیں کرتا؟ دیکھیں جی، جو کردار ہماری پاکستانی فوج کا پاکستان میں قائم حکومت کا جو ہے، تو ہم اسے برا تو نہیں کہہ رہے، پاکستان تحریک انصاف اسے برا تو نہیں کہہ رہی کہ جی آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ تو ایک اسلامی کام کیا ہے۔ بالکل ہم خوش ہیں کہ جی دو بڑے لوگ ہیں، دو ملک ہیں، ان کے بیچ میں لڑائی میں صلح کرانا ہر مسلمان کا فرق ہے اور فرض ہے۔ اور یہ جلال خان صاحب ہیں، ان کا کے پی کے سے تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جرگے کرائے جاتے ہیں، جرگے کے فیصلے ہوتے ہیں، صلحیں کرائی جاتی ہیں، اس میں دین بھی خوش ہوتا ہے، خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ بالکل خراج تحسین بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے کہ جو پاکستان کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کو فریق نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان کو فریق بننے کے بعد جو نقصانات ہوں گے اس سے بچنے کے لیے وہ فیصلے کرنے چاہیے کہ پاکستان جو ہے جرگہ کرائے۔ جرگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کو سامنے بٹھا کے اصل رضوان صاحب بہت اچھی آپ نے گفتگو کی، لیکن ایک رضوان صاحب آپ نے سوال لے لیجیے گا، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، ایک چپتی ہوئی بات آپ نے کر دی۔ فریق پاکستان کیسے فریق بن رہا ہے؟ اس کے اندر ثالث ہے یہ تو۔ میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں، فریق نہیں بننا چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان فریق بن رہا ہے، میں نے کہا کہ پاکستان کو فریق بننا نہیں چاہیے۔ دیکھیں جی، ایران ہمارا برادر ملک ہے، سعودی بھی ہے، امریکہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ جس طرح معیشت میں تعلقاتیں ہوتی ہیں، صحیح ہے، سپر پاور تھی ہے اور شاید پتہ نہیں رہے گی، تو اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن ہماری زیادہ ہمدردیاں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایران، افغانستان ہمارا ملک ہے، ہمارے برادر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں مسلمان ملکوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور مسلمان ملکوں کا ہی فائدہ سوچنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے جب انسان اتنے بڑے کام میں جاتا ہے تو اس کا بینیفٹ ہماری قوم کو ملنا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو نقطہ، میں آتا ہوں آپ کی طرف، آپ کو نقطہ آگے رضوان صاحب، میں جلال صاحب کی طرف چلتا ہوں، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ہمارے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے۔ چلیے بالکل ملنا چاہیے، اس سے سب کو اتفاق ہے۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف، جلال صاحب یہ بتائیے گا، جلال صاحب یہ بتائیے، ٹھیک ہے رضوان صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا سر، میں آتا ہوں جلال صاحب یہ مجھے بتائیے گا، کل ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا اسمبلی نے، آپ اس کے ممبر ہیں، ایک قرارداد پیش کی ہے، پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ،
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے افغانستان والے معاملے پہ ایک مخالفت کی نظر بھی آئی اور ان کی مخالفت پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن کل کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو پاکستان اس ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے مابین، اس کو تائید بھی کی، اس کے اندر انہوں نے اپنی بانی پی ٹی آئی کی بھی تعریفیں کی ہیں. تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کو، ان کے ممبران کو کہ وہ یہ قرارداد لے کے آئے کل اسمبلی کے اندر؟ بالکل جی بالکل. میں ان کا جو اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو سٹیپ آتا ہے تو میں ان کو لازمی اپریشیٹ کروں گا، اور ان کو جو ہے کھلے میدان میں آلریڈی میں نے ان کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ بھی کیا ہوا ہے. یہ قرارداد جو ہے میرا کچھ عرصہ پہلے، لیکن سوال میرا ادھر پہ ایک ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے ایک قرارداد جمع کی ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کرنا چاہیے. جو وہ قرارداد میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک جو ہے اپنے ایجنڈے میں نہیں لیا گیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا کردار ایک ثالثی کا کردار ہے اور اس میں پاکستان کی نیک نامی ہے، تو یہ قرارداد پھر کیوں انہوں نے پیش کرنے سے گریز کیا اور پیش نہیں کیا، اپنے ایجنڈے میں نہیں لیا؟ پیش میں نے کیا تھا، انہوں نے اپنے ایجنڈے میں نہیں لیا. سیکنڈلی، میں رضوان صاحب کی اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فریق نہ بنے. میں ایک بات آپ کو کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ڈپلومیٹیکلی ہمارے جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں گے، لیکن ہمارا برادر ملک جو ایران ہے اور ہمارا مسلم ملک ہے یا سعودی ہے، اگر سعودی کے ساتھ ہمارا پیس معاہدہ ہے یا اگر اس میں کوئی اسرائیل جو ہے وہ اگر اس میں جو ہے کوئی وہ کرتے ہیں مسئلہ بناتے ہیں، یا جو ہے انڈیا اس میں کوئی ملک مسئلہ بناتے ہیں، تو پھر اس میں ہم لازمی فریق بنیں گے. اور ادروائز ہمارا جو آج کا کردار ہے پاکستان کا، یہ صرف اور صرف ایک نیوٹرل ثالث کا کردار ہے. تو الحمدللہ نہیں، آپ پھر سے دہرائیے گا، فریق کس معاملے پہ کہیں گے پاکستان بنے گا؟ میں نے کہا کہ اگر ان کیس اس میں جو ہے اسرائیل ہمیں جو ہے منع کرتا ہے کہ آپ اس ثالثی میں نہ پڑے یا آپ اس ثالثی کا کردار ادا نہ کریں، تو پھر ہم لازمی فریق بنیں گے، کیونکہ پاکستان کی خاطر، کیونکہ اسلام کی خاطر، کیونکہ مسلم امہ کی خاطر ہم پھر فریق بنیں گے. اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارا ایک نیوٹرل ثالثی کا کردار ہے. جس طرح جرگے ہوتے ہیں ہمارے جو ہے جرگے روایات ہے، اور روایات کے مطابق سیم ایز اٹ از، جس طرح جو ہے پیس ٹاک چل رہی ہے، اسی طرح ہمارے جرگے کی بھی روایات ہے اور یہ چل رہے ہیں، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت آپ کا واضح نقطہ ہے. اچھا رضوان صاحب، وہ فرما رہے ہیں، آپ بھی غالباً سے اتفاق ہی کریں گے کہ ہم اسرائیل کے خلاف جو ہے فریق بنیں گے، اور پاکستان نے ہمیشہ ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے اسرائیل کے اوپر، اس کی بربریت پہ، اس کی آپ کی حکومت نے بھی رکھی ہے، ان کی حکومت نے بھی رکھی ہے. ایک اچھا ہے پاکستان کے کنٹینیوس سٹانس رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کی جو بربریت ہے فلسطینیوں کے خلاف، اس کے حوالے سے. لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ انہوں نے ایک ریزولوشن کے پی اسمبلی میں جمع کروائی ہوئی ہے کہ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کو نوبل پیس پرائز دیا جائے. تو آپ اتفاق کرتے ہیں، آپ حمایت کریں گے کہ اگر اس ریزولوشن کو کے پی اسمبلی ٹیک اپ کرتی ہے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، تو اس پر آپ اتفاق کریں گے، آپ حمایت کریں گے اس ریزولوشن کی، یا کہیں گے کہ نہیں کسی اور کو ملنا چاہیے؟ دیکھیں میرے بھائی، فریق بننے کی بات اس طرح میں نے کی تھی کہ ہماری پاکستانی حکومت کو، ہماری فوج کو سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایران کے خلاف فریق نہیں بننا ہے. شاید میرے بھائی کو میری بات سمجھ، اسرائیل کے خلاف تو اور امریکہ کے خلاف اور پوری یہود و نصارہ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف فریق بننے کو تیار ہے. آپ آگے بڑھیں، ہم خود کش حملے کریں گے ان کے اوپر. آگے تو بڑھیں، آپ خود کو حملے کریں گے. آپ ہماری باتیں نہیں، آپ خود کو حملے کریں گے امریکہ اسرائیل کے خلاف؟ بالکل. اگر مسلمانوں سے جنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف لڑے گی. بات یہ ہے کہ فریق ہم نے سعودیہ کے خلاف یا ایران یا کسی مسلم ممالک کے خلاف کرنے کے لیے بات کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسرائیل کے خلاف فریق نہ بنیں، آپ سب سے پہلے بنیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب دوسری بات میرے بھائی نے کی کہ جی نوبل پرائز دیا جائے. بھائی کیوں دیا جائے نوبل پرائز؟ ایسا کیا انہوں نے کیا ہے کہ نوبل پرائز دیا جائے انہیں؟ میرے بھائی ذرا بتائیں آپ.
ابھی تو صلح ہی نہیں ہوئی، خواہ ڈول نہ بجائیں، پہلے پورے معاملے کو حل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب صلح ہو جائے گی، جنگ بندی ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر امن آ جائے گا، تو بالکل ہم نہیں، اگر صلح ہو جاتی پھر تو آپ حمایت کریں گے نا؟ بالکل حمایت کریں گے، ہم بالکل حمایت کریں گے. جنگ بندی ہوگی، ڈالر 100 روپے کا ہوگا، پیٹرول جو ہے 100 روپے کا ہوگا، مہنگائی ختم ہو جائے گی، معیشت ترقی کرے گی، میرے ملک کا نوجوان جو ہے مزدوری کرنے کے لیے ملک سے باہر نہیں جائے گا، میرے ملک میں جو ہے صحت اور تعلیم فری ہوگی، نوبل پرائز دیں گے، بالکل ہم ڈبل نوبل پرائز دیں گے. اور رضوان صاحب آپ کے ایک کوشچن میں کرتا ہوں کہ اگر ان کیس خدا نہ خواستہ صلح کرنا جو ہے فیل ہو گئے اس میں، پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، بس اللہ خیر صلی اللہ، دو جرگے بٹھاتے ہیں آپ، نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک دوسرے کو مارتے تھوڑی ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں. پھر اچھا، وہ جلال صاحب ایک تنقید بچا بھی ہے کہیں نہ کہیں، وہ یہ کہ ٹھیک ہے، میں ڈیولپمنٹس کچھ ایسی ہوئی ہیں ماضی میں مثبت ہے کہ ہمیں سعودی عربیہ کی طرف سے کچھ پیسے ملے ہیں، 3 ارب ڈالرز مل گئے ہیں مزید، اور 5 ارب ڈالرز کا جو سالانہ جو رول اوور ہوتا ہے وہ 3 سال کے لیے آگے کر دیا گیا ہے پاکستان میں یورو بانڈز کی مارکیٹ میں بھی. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ دنیا بھر سے تعریفیں بھی آ رہی ہیں، بالکل یہ ہے، اور چاہے وہ برطانیہ ہو، دیگر اور یورپی ممالک ہوں، پھر خلیج کے ممالک ہوں، سعودی عربیہ ہو، اور بھی ہیں، ایران کی طرف سے تشکر ہے، امریکہ کی طرف سے تشکر ہے. آپ نہیں سمجھتے بہترین موقع ہے یہ اس وقت معیشت کے حوالے سے ایسے فیصلے کر لیے جائیں اور دنیا سے کہا جائے کہ ہم آپ کے امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں پیس ڈیویڈنڈز دیے جائیں اور ہمیں امداد بھی دی جائے، ہمارے ساتھ تجارت کی جائے. اس پر حکومت کوئی پالیسی لے کے آئے گی سامنے؟ بالکل سید عالم صاحب، بالکل میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس میں جو ہے میں آپ کو یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمیں پوری دنیا جو ہے ہمیں ریکگنائز کر رہی ہے اور ہماری تعریفیں کر رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ irrespective آف دا ریزلٹ پاکستان نے یہ ہمت کی کہ 2 ہاتھیوں کی جنگ کے بیچ میں صلح کرنے کی کوشش کی. یہ جو بات ہے یہ بھی ہمارے لیے، یہ اعزاز بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ جو ہے انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا. جو پلاننگ جو ہے آپ کی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہے، گوادر میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو آپ کی سعودی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کون سا اڑان پکڑ چکی ہے اور کدھر جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان کی خاطر جو ہے ہماری سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ نے کیا کیا ہے اور کدھر سے کہاں پہنچایا. تو یہ میں اس کو جو ہے وقت کے ساتھ آپ کو خود پتہ چل جائے گا، وقت کے ساتھ سب پتہ چل جائے گا. رضوان خالزادہ صاحب، ایک سوال ہے اور سوشل میڈیا پہ اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے بہت سے معاملات حل کرنے میں، خاص طور پہ معیشت کو لے کر، اور اگر یہ باقاعدہ صلح کروا لیتے ہیں، اور اب تک بھی انہوں نے جو کچھ کرایا اس کی تعریفیں تو انہوں نے دنیا بھر سے وصول کی ہیں، ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن رائے ہے، سوشل میڈیا پہ ایک رائے ہے کہ اس سے بانی پی ٹی آئی کی سیاسی جو ان کی زندگی ہے یا سیاسی مقبولیت ہے اس میں کمی آئے گی. آپ اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں جی، اگر یہ صلح کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو اس کا بینیفٹ جاتا ہے، میرے ملک پاکستان کو اس کا بینیفٹ جاتا ہے، معیشت ترقی کرتی ہے، پیٹرول 100 روپے کا ملنا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر 100 روپے پہ آ جاتا ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، تو تعریف کس کی ہوگی؟ تعریف اس کی ہوگی جس کے پاس ریاست ہے، جو ریاست چلا رہے ہیں. بات رہی بانی پی ٹی آئی کی، تو بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت نہ ختم ہوگی اور نہ یہ ختم کر سکتے ہیں. 3 سال ہو گئے انہیں بھی حکومت کرتے ہوئے، ایک طاقتور حکومت کی ہے. بانی پی ٹی آئی کو تو کرونا ملا 2.5 سال تک. تو بات یہ کہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، آپ بانی پی ٹی آئی کی فکر نہ کریں. بانی پی ٹی آئی کی فکر اس کے ورکر کر رہے ہیں، عوام کر رہی ہے، اس کے ووٹر کر رہے ہیں، سپورٹر کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی فکر کریں. ان کو بانی پی ٹی آئی کی فکر ہے کہ اس کی ملاقات آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ فکر بند، گرفتاری، پریس کلب سے گرفتاری، اڈیالہ سے گرفتاری. یار خدا کو مانو، یہ گرفتاریاں، یہ ملاقاتیں بند کر کے ذاتی جو دشمنیاں، ذاتی ایک دل میں جو خلش ہوتی ہے اس کو نکالنا، آپ نکالیں، اس کو ختم کریں، اس کو پھینکیں. آپ ملک کے بارے میں سوچیں، عوام کے بارے میں سوچیں، تو آپ کے خلاف کوئی نہیں جائے گا. رضوان صاحب، آپ نے بات کی کہ اس کی فکر، آپ کو نوبل پرائز بھی دیں گے، آپ اچھا بھی وہ رضوان صاحب سوال لیجیے گا. آپ نے کہا کہ فکر، رضوان صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف،
میرا سوال لے لیجیے گا، پہ آپ بھی بات کیجیے گا. آپ نے کہا نا کہ فکر پی ٹی آئی کے لوگ کریں گے، پی ٹی آئی کے ورکرز کریں گے. پچھلے ہفتے جمعرات کے روز خبر یہ آئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب ملاقات کرنے نہیں گئے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں. تو فکر یہ کیسی ہے پھر؟ دیکھیں، ملاقات کرنے جو جاتے ہیں انہیں تو آپ ملنے دیتے نہیں ہیں، اور جو اگر نہیں پہنچے تو جی یہ گئے نہیں، چلے بھی جائیں تو کون سا آپ نے ملاقات کرنے دینی ہے؟ آپ ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، ان کی بہن کی ملاقات نہیں ہے، وکیل کی ملاقات نہیں ہے، اسپتال میں علاج نہیں ہے. تو یہ ذاتیات ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور جو ریاست کے حاکم ہیں انہیں چاہیے کہ اس معاملے کو نارملی حل کریں. آپ ملاقات کرائیں، علاج کرائیں، آپ 1000 کیس بنا لیں جھوٹے، آپ چلاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ملک میں استحکام چاہتے ہیں، عوام کی محبت چاہتے ہیں، تو اس ملک کو ترقی دیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. آپ کو 47 پہ جیتنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ اچھے کام کریں، لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. ہم تو نہیں چاہ رہے کہ آپ زبردستی کسی کا گلا پکڑ لیں یا آپ اس کو ہروائیں یا جتوائیں. یہ 47 کا لفظ ہی ختم ہونا چاہیے پاکستان سے. آج آپ عوام کے گراس روٹ لیول پہ، روٹ پہ چلے جائیں، لوگوں میں اعتماد ختم ہو گیا ہے، لوگوں میں بھروسہ ختم ہو گیا ہے. اور جو امیدوار ہیں، یہ بھائی میرا برا نہ مانے، جو نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے یا XYZ امیدوار ہیں، لوگ اب ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. اور امیدواروں کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم تو 47 پہ جیت جائیں گے، عوام کا ووٹ نہیں چاہیے. آپ کراچی کے حال دیکھ لینا، کراچی میں، سندھ میں کیا ہو رہا صحیح ہے. ہے. لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے کہ 47 ٹھیک پہ ہے. جیت جانا ہے. تو یہ 47 کا لفظ ختم ہونا چاہیے. یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ فیلڈ مارشل بھی ہمارا ہے. نواز شریف کوئی ہمارا دشمن نہیں، شہباز شریف دشمن نہیں، نون لیگ کے ووٹر بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے MNA MP بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن بھائیوں والا کردار ادا کریں. پہلے آپ اپنے ملک میں صلح کرائیں، پہلے ملک کا استحکام صحیح کریں. اپنا گھر آپ سے سنبھل نہیں رہے اور دنیا کی صلح کرانے آپ نکلے ہیں، پھر کہتے ہیں نوبل پرائز. چلیے بہت شکریہ آپ کا رضوان خانزادہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا جلال خان صاحب. آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین، آج میں نے سوچا کہ جو سیاسی سوچ ہے اس فارن پالیسی کو لے کے، پاکستان کی جو ایک کردار ہے ثالثی کا، اس کے حوالے سے کیا ان کی یہ سوچ ہے، میں نے آپ کے سامنے اپنے دونوں معزز مہمانوں کو رکھا. آپ اختلاف بھی کر سکتے، اتفاق بھی کر سکتے. دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کی کامیابی پر خوشی بھی ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے. یہ ایسی بات ہے کہ جو مطلب ہر پاکستانی یہ بات کرے گا، اور انسان تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا بھر میں امن ہو اور ان کی خوشیوں میں بھی ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. تو اس وقت ایران امریکہ کے مابین 11:15 بج چکے ہیں. کوئی ڈیولپمنٹ میں خاص ابھی تک وہی کی وہی ہے جو میں نے آپ کو 10 بجے چیزیں بتائی تھیں. تو لہٰذا 4:30 بلکہ 4:50 صبح کے بدھ کے صبح کے سیز فائر ختم ہونے والا ہے. اور ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب اس میں مزید توسیع نہیں ہوگی، مگر جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ہی سطر کے اندر، ایک ہی لائن کے اندر 3 مختلف باتیں کرتے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی شاندار ڈیل ہونے والی ایران کے ساتھ، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پھر وہ یہ بات فرماتے ہیں. اور اس وقت کی خبر یہ ہے کہ JD وینس صاحب جو ابھی تک امریکہ میں ہی موجود ہیں، وہاں سے نکلے نہیں ہیں. تو چیزیں ابھی بہت جو ہے لمبو میں ہے، 50-50 ہے. درخواست یہ ہے کہ اس کو کولیپس ہم نہیں کہہ سکتے، اس پروسیس کو. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ جو میں نے لبنان کا جو آپ کے سامنے جو لبنان کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے، کل واشنگٹن میں امریکہ ہی کروا رہا ہے اسرائیل اور لبنان کے مابین مذاکرات، جس میں لبنانی جو صدر ہیں جوزف اون صاحب وہ مذاکرات کریں گے وہاں پہ. گو کہ اس پہ حزب اللہ کی مخالفت ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے سے سیز فائر لبنان کا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور اسرائیل یلو لائن، یعنی یہ جو اس نے کچھ ایریاز پہ قبضہ کر لیا ہے لبنان کا، وہ چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ایک ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. ایک ہم سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو لے کے چلیں کہ ایران راضی ہو جائے مذاکرات میں آنے کے لیے. لیکن ابھی تک ایران کی بھی متضاد بیانات ہیں. کہنے دیجئے ایک بیان یہ ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں اپنا ہرمز کو لے کے ان کے پاس ایک کہ اپنا ہرمز پہ جو امریکی جو نیوی بحری ناکہ ہے اس کی وجہ سے، یا جو ان کا جو شپ ویسل انٹرسیپٹ ہو وہ، یا امپورٹنٹلی وہ مسعود پزشکیان صاحب کے بیان سے لگتا ہے جو انہوں نے کل دیا کہ زبان کا جو استعمال ہو رہا ہے، ایک ڈسٹرسٹ کی جو فضا ہے اور جو کمٹمنٹس جو فالو نہیں کی جاتی، اس کی ایک وجہ ہے. امریکہ کی طرف سے ٹرمپ صاحب کا ایک تھریٹننگ ٹون ہے. اس سب کے اندر پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے ثالثی کی
اور اس وقت تیل کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ کل اوپر چلی گئی تھیں اور 96 پر بیرل پہ برنٹ کل بک رہا ہے. تو آئل کی پرائسز بھی بہت فلکچویٹ کر رہی ہیں. اکانومی جو ہے اس کے حوالے سے ایک انسرٹنٹی کی فضا ہے, ایک غیر یقینی صورتحال ہے. بٹ یقینی صورتحال یہ ہے کہ میرے ملک کی تعریف ہو رہی ہے اور میرا ملک اور میرے ملک کے نمائندے جو ہیں, چاہے وہ سولین لیڈرشپ ہو, ملٹری لیڈرشپ ہو اور اپوزیشن بھی وہ بھی کردار ادا کر رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے کل ایک قرارداد پیش کی ہے, پاکستان کی کردار کی تعریف کی ہے اور ایک مثبت یہ پیش رفت ہے. میں نے کہا اپنے ناظرین کے سامنے سب باتیں رکھوں, بٹ ہمیں بہت محتاط ہو کے تجزیہ ابھی کرنا ہے, کیونکہ پھر وہی والی بات کہ 46 سالوں سے 47 سالوں سے ایک دو ممالک کے درمیان ایک جو اختلاف ہے وہ اچانک رات کو ختم نہیں ہوگا. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے راؤنڈ آف ٹاکس میں جو ڈسکشن ہوئی ہوگی اس میں مزید پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن ہاں سپوائلر اس کے اندر اسرائیل ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اندر بربریت کر رہا ہے, فلسطین کے اندر کر رہا ہے. تو کل کے حوالے سے جو خبر ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے تو ایران کی طرف سے آمادگی آ جائے ایز وی اسپیک. یہ کل کی میں کہہ لوں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی خبر آ جائے, ہو سکتا ہے رات 12 بجے کے بلیٹن میں آپ کے سامنے یہ کوئی خبر آ جائے کہ نہیں چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وفد اپانا شروع ہو جائیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں کوئی بات حتمی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اس موقع پہ کوئی حتمی بات کرنا اس لیے بھی فضول ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ پہلے کے حوالے سے چیزیں کچھ تبدیل ہیں. پاکستان کا آپ دوسرے ممالک سے موازنہ نہیں کر سکتے. پاکستان ایک سیریس لیول کی کوشش کر رہا ہے اور ہاسٹیلٹیز کو کم کر رہا ہے باقاعدہ, اور ایک انٹرسٹنگ امپلیمنٹیشن آف فارن پالیسی ہے, اور ایک طرح سے یہ ہے انگیجمنٹ کی کہ ہم فریق بھی نہیں ہیں لیکن ہم ثالث ہیں, ہم دونوں کے مفادات کا تحفظ بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ دنیا کے ہم تحفظ چاہتے ہیں. It's a mind-blowing achievement for Pakistan. Let me say this, regardless who's in the government, who's not in the government. And like I said, the opposition is also praising, if not openly, but somehow it is giving impression that it is convinced by the policies that this government has adopted in trying to resolve this conflict. So we have to be grateful to all our political parties, to the civil and military leadership for playing a very constructive part. اور یہی بات جو ہے, اسی وجہ سے آج میں نے سیاستدانوں کو بلایا اپنے پروگرام میں کہ اگر سفارتکاری کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں تو بھائی آپس کے مسئلوں کو حل کر لو. پچھلے ہفتے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ ان کی آنکھوں میں درد ہوا, ان کو نظر نہیں آیا, ان کو جو ہے شفا اسپتال لے جایا گیا اور پھر ان کی وہاں پہ سرجری ہوئی, پھر بعد میں ان کی فیملی ممبرس کو بتایا گیا. بہرحال تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں, تو اس پر بھی کان دھرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بھی خبر ہے بائی دا وے, کل پنجاب اسمبلی کے اندر ایک اور میں نے کہا ناظرین کو بتاؤں, اٹک کے اندر کچھ گولڈ ریزروز نکلے ہیں. تو کل پنجاب اسمبلی کے اندر اس میں بحث ہوئی ہے کہ وہ جو گولڈ ریزروز نکل رہے ہیں اس میں حق کس کا ہے, سب سے پہلے رائلٹی کس کی ہے. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ رائلٹی جو ہے جو لینڈ اونرز ہیں, جو زمین جن کی ان کی ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کی بھی ہے لیکن یہ پیسہ جو وہاں سے کمایا جائے گا وہ پنجاب کے عوام میں لگایا جائے گا. بہرحال یہ بھی خبر اچھی ہے کہ اٹک سے اچھے خاصے گولڈ ریزروز نکلے ہیں, پھر سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں, یہ سارے معاملات ہیں. تو اس وقت ایک انٹرنل یونٹی کی بھی ضرورت ہے. ایکسٹرنلی ہم بہت اسٹرانگ ہو رہے ہیں, اور لیٹ می سے دس ود آل سیریسنس, وی آر گیٹنگ ویری اسٹرانگ. اور میرے بہت سے ایسے کچھ ایسے دوست یار ہیں جو کہ ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں, ہر صحافی کے دوست ہوتے ہیں, وہ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں, جو سیریس لیول کے ہوتے ہیں, جو میچیور ہیں. وہ ان کا ایک انڈیا کا جو ایک میڈیا ہے گوسوامی میڈیا, وہ تو ظاہر بات ہے آپ کے سامنے یہ پکچر پیش کرتا رہے گا, وہ تو بہت فرسٹریشن کا شکار ہے. لیکن وہاں پہ کچھ معقول لوگ بھی, کچھ نہیں اچھے خاصے معقول لوگ بھی ہیں, اور وہ پاکستان کی تعریف ہیں. بہرحال دنیا میں امن آئے, 1 گھنٹے کے اندر 5 گھنٹے اندر پھر سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے 1 دن میں کوئی تبدیلی نہ ہو, لیکن جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا, یہ آپ یقین رکھیے. اور پیس پروسیس ڈیریل نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے توسیع ہو جائے. تسمیم جاوید کو خبر سے تفصیل تک سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.